پچھلی دفعہ جب رمضان پیکج دیا گیا اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ کس قدر جو ہے لوگ جو ہے بیچارے جو ہے وہ لائنوں میں لگ کے انہوں نے راشن لیا اور بڑا بدترین قسم کا انتظام تھا. اس سے کچھ انہوں نے امپروومنٹ کی کہ گھروں میں راشن دینا شروع کر دیا, لیکن یہ بھی کوئی حل نہیں ہے سنا. حل اس کا بہتر حل یہ تھا کہ آپ جو ہے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ میں سب کے اکاؤنٹس اوپن ہوئے ہیں, سب کو پیسے دیتے. اب یہ جو ایک تو فگر دیا جا رہا ہے یہ غلط دیا جا رہا ہے, اتنے لاکھوں کا جو سامان ہے وہ دیا جا رہا ہے اور اتنے تھیلے ہیں اتنا پیک یہ کچھ دیا جا رہا ہے, یہ بھی فگر جو ہے یہ غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پہلے ہی ریاستی مشینری جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. انہوں نے اس کے علاوہ بھی جو باقی ڈے ٹو ڈے افیئر ہوتے ہیں وہ چلانے ہوتے ہیں. اگر آپ اس ساری ریاستی مشینری کو اسی کام کے لیے لگا دیں گے کہ آپ ایک آدمی جائے گا وہ گھر میں جا کے تھیلا چھوڑ آئے گا, پھر اس کے بعد 3 لوگ جائیں گے وہ ایک غریب کو پکڑ کے اور وہ تھیلا جو اس کے ہاتھ میں پکڑا کے ایک تصویر بنائیں گے, تو کیا یہ ساری مشینری جو ہے وہ تو ایک طرف آپ نے لگا دی ہے. باقی جو میٹرز ہیں ریاست کے معاملات ہیں جو انتظامیہ نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ پھر کون کرے گا؟ فرشتے تو نہیں کریں گے. جیسے آپ نے آٹے کے تھیلے پر تصویریں پرنٹ کرنے میں لگا دیے. بالکل دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک وقت تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو یہ کسی کے اپنے خاندان کا یا کسی کی ذاتی پیسہ نہیں ہے جس سے آپ اپنی تشہیر کریں. اتنی تشہیر کی جاتی ہے سارے اتنا میڈیا کے تھرو. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, کیا ضرورت ہے اتنی تشہیر کرنے کی؟ اور اس غریب ملک کا اور غریب عوام کا جو پیسہ ہے وہ آپ نے تشہیر پہ لگانا ہے اور 5-5-6 ہزار کے جو تھیلے ہیں وہ دے کر آپ جو ہے لوگوں کو بیکاری بنا رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ وہی جو ڈیٹا آپ نے اٹھایا ہوا ہے انہوں نے کوئی ڈیٹا اپڈیٹ نہیں کیا, وہی ڈیٹا جو بے نظیر انکم سپورٹ والا ہے وہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے, اسی کو اٹھا کے آپ سب کے اکاؤنٹ کھول دیتے, سب کو کم از کم جو ہے 10,000 جو ہے وہ بھیجے جاتے. اس سے تھیلے سے کچھ نہیں بنے گا. جتنی مہنگائی ہوگی ہے ایک سیلری طبقہ جو ہے جس کا سارا جو نظام ہے گھر کا وہ ایک تنخواہ پہ چل رہا ہے, تو اتنی تنخواہیں بڑی نہیں ہیں جتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے عباس صاحب, پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے نوشاد صاحب, لیکن مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا یہ ریلیف پیکج تو ٹھیک ہے چلیں رمضان کے لیے ہو گیا, رمضان جہاں ہی ختم ہوگا اس کے بعد میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن کچھ چیزیں جو فیکچولی مجھے درست کرنے کی ضرورت ہے. عباس صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی, اس کے اندر یہ بات بھی کہی, ایک طرف انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں 5,000 نہ بھیجیں 10,000 دیں, پھر وہ کہتے ہیں جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا اٹھا لیا, پھر وہ کہتے ہیں جی ان کے پاس ڈیٹا ہی کوئی نہیں تھا. سو مجھے جو کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اندر میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں جو فیکچولی جو ہیں. اب وہ فیکچولی اس طرح ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ ہمارا کام ہے اس کو دیکھنا, جس پہ دیکھا جائے گا. دیکھیے 3.25 کروڑ افراد کی بات کر رہے ہیں آپ جو اس سے مستفید ہوتے ہیں یا نہیں, اب یہ دیکھنا ہوگا. 3.25 کروڑ تو ملٹیپلائی کر کے کیے گئے نا, جو ٹوٹل تھیلے جس گھر میں جائیں گے تو اگر 4 یا 5 بندوں کا راشن دیا جا رہا ہے تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس سے لوگ 65 لاکھ کے اندر اگر آپ 5 لوگوں کا خاندان لگائیں تو وہ اس طرح سے وہ بنائے جا رہے ہیں. اس کو چھوڑ دیجئے, یہ تو ایک سمپل ملٹیپلیکیشن ہے, اس کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پورے کا پورا نظام ہے اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا بھی موجود ہے سارے کا سارا, اور اس کے ساتھ جو PITB ہے اس کا ڈیٹا بھی اس کے ذریعے ویریفائی کرایا جا رہا ہے. یعنی کیونکہ یہ کچھ آرگیومنٹ اس طرح کا پہلے ہو رہا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 2-3 مسائل آ رہے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کچھ لوگ جو ہے وہ مڈل مین کے طور پہ لوگوں کو پیسے دینے کے لیے یا ان تک پیسے پہنچانے کے لیے کچھ پیسے لیتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کچھ فکٹیشیس ڈیٹا ایسا ہے جن کے ID کارڈز درست ہیں لیکن جن کے ID کارڈز ہیں ان تک پیسے نہیں پہنچتے. دوسری بات, سو یہ 2-3 مسائل کو حل کرنے کے لیے جو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے اس کے ذریعے اس کو ویریفائی کرایا جا رہا ہے اور اس کا مخصوص طریقہ اختیار کیا. تیسری بات, یہ جو تصویر کھینچ کر رکھی جانے والی معاملہ ہے نا, یہ اس کی اتھینٹیکیشن کے لیے کیونکہ اس کا ڈیجیٹل جو پروف ہے وہ دیا جانا ضروری ہے. یہ جہاں جہاں ایک تھیلا بھی جا رہا ہے اس ایک تھیلے کے اگینسٹ اس کی پوری ڈیجیٹل جو اس کو ڈیجیٹلی اس کو چیک کیا جا رہا ہے, اس کو ایک ڈیش بورڈ کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اور یہ سارا سسٹم لیا گیا فلڈ ریلیف سے, جو فلڈ ریلیف میں ڈیش بورڈ بنانے کی بات کی گئی تھی اور جو سسٹم بنایا گیا تھا بالکل اسی طرح سے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. یہ تو فیکچولی اب چند باتیں ہیں.
باقی رہی بات آپ جب یہ کہتی ہیں جب آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی، میں آپ کو بتاؤں آپ تو آنسو کی بات کر رہی ہیں، میری نظر میں تو آنسو خشک ہو چکے ہیں، وہ نکل کے اب مزید آنسو نکلنے کی جو ہے نا لوگوں میں وہ جیسے کہتے ہیں نا ان کی حیثیت حالت ہی نہیں رہی۔ صاحب آپ فکر نہ کریں، یہاں پر خودکشیاں جو رپورٹ ہو رہی ہیں مجھے تو لگ رہا ہے آنے والے دن میں خدا نہ کرے خدا نہ خواستہ وہ مزید نہ بڑھ جائیں، اس سے پہلے انتظامیہ کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ یہی بیسیکلی انڈیکیشن ہے اس بات کی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے تو اب آنسو خشک ہو چکے ہیں، نکلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بات یہ ہے دیکھیے اس وقت ملک کی حالت یہ ہے کہ آپ کی جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 40% سے زائد ہے، لوگ نہیں کھا پا رہے، بالکل نہیں کھا پا رہے۔ فیصل صاحب